بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع انتہائی تلخ ہے، بد دعا۔ جی ہاں، سننے میں یہ لفظ جتنا بھاری محسوس ہوتا ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ یہ اثر میں تکلیف دہ ہے۔ تو بغیر کسی وقت ضائع کیے چلتے ہیں اس سچے واقعے کی طرف۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب میں ایک امریکن کمپنی میں کام کرتا تھا۔ وہاں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ایک آفیسر تھے، صابر صاحب۔ شریف، سمجھدار اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ ہم دونوں کے درمیان کافی ہم آہنگی تھی۔ صابر صاحب نے کئی بار مجھ سے اس بات کا ذکر کیا کہ ان کے جی ایم کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ نہ جانے انہیں مجھ سے کس بات کا بیر ہے۔ ان کی سوچ میں انتہا درجے کی نیگیٹیوٹی ہے، اور یہ کہ ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی لیکن سب بے سود ہی ثابت ہو رہی ہیں۔ میں نے ان سے کہا، صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں، ان کا رویہ تو کافی لوگوں کے ساتھ نازیبا اور انتہائی بدتمیزی والا ہے۔ اور صابر صاحب، یہ بات بھی آپ کو ماننی پڑے گی کہ آپ میں لاکھ خوبیاں سہی، لیکن خامی تو ہے آپ میں، اور آپ جیسے اور لوگوں میں بھی۔ صابر صاحب میرا چہرہ تکنے لگے اور پوچھا، وہ کیا؟ تو میں نے کہا، بھئی آپ جو ان کی برادری کے نہیں ہیں، ساری کھوٹ یہی ہے۔ انہوں نے بھی مجھ سے پوری طرح اتفاق کیا۔ اگر میں یہاں اس بات کا ذکر نہ کروں تو سچ کے ساتھ زیادتی کر بیٹھوں گا، اور سچ پھر پورا سچ نہیں رہے گا۔ ہماری کمپنی امریکن ہی سہی، لیکن دوسری بڑی کمپنیز کی طرح یہاں بھی گندی سیاست اور برادری اپنے عروج پہ تھی۔ ایک بار صابر صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے باس کے کمرے میں انہیں کسی صاحب سے بات کرتے ہوئے سنا کہ اگر آپ میرے بیٹے کو اپنی کمپنی میں جاب پر لگا دیں تو میں تمہیں 6 مہینے میں ہی اپنی اس امریکن کمپنی میں جاب آفر کر دوں گا۔ جی ایم صاحب کے بیٹے سے میں 1-2 بار مل چکا تھا۔ وہ ایک لاوالی سا لڑکا تھا۔ جی ایم صاحب اپنی کمپنی میں تو اسے لگانے سے رہے، کیونکہ کمپنی کی پالیسی ہی کچھ ایسی تھی۔ 3-4 مہینے بعد جی ایم کی طرف سے صابر صاحب کو ٹرمینیٹ کرنے کا نوٹس آ گیا، اور کمپنی نے انہیں جاب سے فارغ کر دیا۔ اگلے روز ہی نیو آفیسر کی ہائرنگ کی ریکویزیشن بھی آ گئی۔ سیم ڈے انٹرویو بھی ہو گیا اور ہائرنگ بھی ہو گئی۔ اسی روز میں صابر صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے انہیں نیو ایمپلائی کی فوٹو دکھائی اور پوچھا کہ ان صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ صابر صاحب ہکا بکا رہ گئے اور فوراً کہا کہ یہ تو وہی صاحب ہیں جنہیں میں نے جی ایم صاحب کے روم میں دیکھا تھا۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ آپ کی جگہ ان صاحب کو اپوائنٹ کر لیا گیا ہے۔ یہ سن کر ان کی اور میری سمجھ میں ساری کہانی آ گئی۔ تھوڑے سے پاور ہونے پر انسان کس طرح اس دھرتی پر فرعون بن جاتا ہے، یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ جی ایم نے یہ بھی نہ سوچا کہ صابر صاحب کے چھوٹے بچے ہیں، ان کے بوڑھے ماں باپ اور فیملی کے دوسرے ممبرز کا کیا ہوگا۔ 3-4 مہینے ہی گزرے ہوں گے کہ ایک روز میں اپنے گھر پہ تھا کہ میرے کلیگ کا فون آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ ٹی وی دیکھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا جلدی سے ٹی وی لگاؤ۔ میں نے فوراً ٹی وی آن کیا، دیکھا تو بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ فلاں امریکن کمپنی کے جی ایم کے گھر پر دہشت گردوں کا حملہ، اور یہ کہ حملے میں جی ایم صاحب کی امی، بیٹی، بیٹا، بھانجی، بھتیجا ہلاک ہو گئے ہیں، اور ان کی بہو کے پیٹ میں گولی لگی ہے اور وہ زخمی ہیں۔ خبر سنتے ہی میرے تو ہوش اڑ گئے، جیسے مجھے سانپ سونگھ گیا ہو۔ سب سے پہلے میں نے اپنے مینیجر کو کال کر کے اس بات کی تصدیق کی، اور اس کے بعد میں نے صابر صاحب کو فون کر کے اس کی اطلاع دی۔ مینیجر صاحب نے مجھے بتایا کہ جی ایم صاحب تو عمرے پہ گئے ہوئے ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ان کو واپس بلائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر مجبوراً ہمیں انہیں بتانا پڑا کہ آپ کے گھر پر دہشت گردوں کا حملہ ہو گیا ہے، تو آپ برائے مہربانی جلد سے جلد اپنے گھر پہنچیں۔
اگلے روز دفتر کا پورا ماحول اداس تھا۔ میں اپنے مینیجر کے کمرے میں گیا، وہاں اور بھی کافی لوگ موجود تھے اور اسی موضوع پر بات چیت ہو رہی تھی۔ اتنے میں صابر صاحب کی بھی کال آ گئی اور پوچھنے لگے کہ نماز جنازہ کب اور کہاں ہے، تو میں نے انہیں بتایا کہ ظہر کے بعد فلاں مسجد میں ہے۔ وہاں پورا علاقہ خاموش نظر آ رہا تھا، ہر جگہ مایوسی چھائی ہوئی تھی اور سیکیورٹی کے بڑے انتظام کیے گئے تھے۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ چیف منسٹر صاحب بھی ان کی نماز جنازہ اٹینڈ کریں گے۔ ظہر کی نماز کے بعد نماز جنازہ ادا کی گئی۔ لوگوں کا ایک جم غفیر تھا۔ جی ایم صاحب کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ان کے رشتہ دار اور کمپنی کے کئی لوگ ان کے ساتھ چل رہے تھے کہ جی ایم صاحب قریب ہی ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے، پھر چہرہ اٹھا کر ایک کے بعد ایک سب کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ایک چہرے پر آ کر ان کی نگاہیں رک گئیں۔ ہم سب نے جب اس طرف دیکھا تو وہ صابر صاحب تھے۔ جی ایم صاحب کی اس حالت غیر میں بھی ان کے منہ سے فی البدی یہ سوال نکلا کہ صابر کہاں جاب کر رہے ہو؟ صابر نے جواب دیا کہ کہیں نہیں، میں بے روزگار ہوں۔ جی ایم صاحب نے اپنا چہرہ نیچے کر لیا اور خاموش ہو گئے۔ مردوں کو دفنا دیا گیا۔ تدفین اپنے اختتام پہ پہنچی۔ اگلے روز جب ہم سب آفس آئے تو زبان زد عام ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ جی ایم صاحب کو صابر اور اس کے بچوں کی بد دعا لگی ہے۔ میں اس شام صابر کے گھر گیا اور اسے بتایا کہ آج دفتر میں یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ صابر صاحب کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور کہنے لگے کہ آج تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جب جی ایم صاحب نے مجھے نوکری سے نکال دیا تھا تو میں اندر سے بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ لازم ہے میرے گھر والے بھی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میں انتہائی افسردہ تھا۔ اگلے 1.5-2 مہینے کے بعد ہی میں نے عمرہ جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں پہنچ کر خانہ کعبہ اور روضہ رسول میں دعا کرتا تھا کہ اے انتہائی رحم کرنے والے میرے رب، یہ دیکھ تیری دنیا والوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یا اللہ، تیری پاک کتاب میں تو نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا ہے۔ ہاں میں کمزور ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے کمزور پیدا کیا ہے، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ اے میرے رب ذوالجلال، میں تیرے اس فرمان پہ سرے خم تسلیم کرتا ہوں، لیکن تجھ سے ایک سوال بھی کرتا ہوں کہ کیا تیری ذات بھی کمزور ہے؟ میں تو کمزور ہوں، بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن تیری ذات قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا۔ اب ساری بات جو پہلے بھی دھندلی نہ تھی اب اور زیادہ واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ مظلوم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ مظلوم کی آہ سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ تو دوستو، خیال رہے کہ کبھی کسی کے ہاتھ تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کے لیے نہ اٹھیں۔